اعظم خان نے جمعرات کو عدالت کے سامنے اپنے بیان کے وہ دھماکہ خیز حصے شامل نہیں کیے جو انہوں نے ایف آئی اے کو دیا تھا اور مجسٹریٹ کے سامنے دیا تھا۔ ٹرائل کورٹ میں ان کے بیان میں اگرچہ سائفر کی گمشدہ نقل کا تذکرہ تو ہے، لیکن اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے اپنے سیاسی فوائد کے لیے اعلیٰ فوجی کمان کو نشانہ بنانے کے لیے اس خفیہ دستاویز کا غلط استعمال کیا۔ فوجداری مقدمات کے قوانین کی شق 161 اور 166 کے تحت ریکارل کیا گیا ان کا پہلا بیان، جو کہ استغاثہ کے مقدمے کا حصہ تھا اور عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اس کا تذکرہ انہوں نے عدالت میں استغاثہ کے گواہ کے طور پر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تھا، میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستانی فوج کی اعلیٰ کمان افسروں کو ٹارگٹ کر کے انہیں دباؤ میں لانے کے لیے منصوبہ بندی کی تاکہ وہ انہیں عدم اعتماد کے ووٹ سے بچا کر انہیں سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے آگے آئیں۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی سائپرس سے متعلق غیرآئینی رولنگ کی ہدایت بھی وزیر اعظم عمران خان نے دی تھی۔ درحقیقت عمران خان نے سائفر کی سازش میں ہر جگہ اور ہر سطح پر اپنے سیاسی اور ریاست مخالف محرکات کے لیے کوششیں کیں۔ مجتمع عمران خان نے سائفر ٹیلی گرام / دستاویز 27 مارچ 2022 کے اسلام آباد کے جلسے میں لہرائی، جس کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ گم ہو گیا ہے۔ ایک کلاسیکی خفیہ دستاویز کا یہ خط استعمال وزیر اعظم عمران خان نے سیاسی مقاصد کے لیے کیا تھا اور یہ عوامی عہدے کے لیے ان کی جانب سے اعتماد کی خلاف ورزی تھی، جو کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے مفادات پر پاکستان کے لیے کمپرومائزنگ حالت میں لے آیا۔ میری رائے میں اس قسم کے اقدام کے ذریعے عمران خان نے فوج کی صفوں کے دماغوں میں اپنی اعلیٰ کمان پر شک کے بیج بوئے، اور یہ کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے سائفر کی سازش کو سیاسی سرمایہ بنانے کے لیے استعمال کیا، یہ خیال کیے بغیر کہ ریاستی اداروں کی حرمت کا کیا ہوگا، اور انہوں نے اپنے حامیوں کو ریاست مخالف ایجنڈے کے لیے اور سیاسی مفادات کے لیے چارج کر دیا۔ یہ وہ حصہ ہے جو اعظم خان کے پہلے بیان میں تھا اور جو ٹرائل کورٹ میں ان کے بیان میں شامل نہیں تھا، اور ان کے بیان کا یہی حصہ عمران خان کے خلاف سائفر کیس کا کلیدی عامل تھا۔ ذرائع کے مطابق ہنگامی پلان پر عمل درآمد کی صورت میں ٹیکس کی مد میں ماہانہ 18 ارب روپے آمدن متوقع ہے۔ ذرائع ایف بی آر کا بتانا ہے کہ چینی پر 5 روپے فی کلو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی FED عائد کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیکسٹائل اور لیدر مصنوعات پر GST 15 سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز ہے، جبکہ مشینری، خام مال، سپلائیز، خدمات اور ٹھیکوں پر بھی اضافی ٹیکس کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق نگران حکومت نے ٹیکس آمدن بڑھانے کا پلان IMF سے شیئر کر دیا ہے۔ اگلے سال ٹیکس ہدف 11,000 ارب روپے مقرر کرنے کا پلان ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اگلے سال کا ٹیکس وصولیوں کا ہدف رواں سال کے مقابلے میں 1,590 ارب روپے زیادہ ہوگا۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا سالانہ ہدف 918 سے بڑھا کر 1065 ارب روپے کرنے کی تجویز ہے۔ رواں سال 30 جون تک 49 ارب روپے اور آئندہ سال 147 ارب روپے اضافی لیوی وصول کی جائے گی۔ اس رمضان جہاں مامتا وہاں ڈالڈا۔